ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ قرآن عظیم کی فلاں سورت پڑھو یا فلاں سورت سنو تو اس سے یہ کام ہوتا ہے، یہ کام بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اس چیز کو عمل میں لاتے ہیں، اس بات پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں یا کسی مقصد کے لیے کوئی سورت پڑھا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، اور کسی بھی عمل کو کامیاب کرنے کے لیے اس میں یکسوئی اشد ضروری ہے، یعنی دل کا لگنا، دل کا ایک جگہ جمنا ضروری ہے۔ مان لیجئے ہم کسی مقصد کے لیے کسی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمارا جو پورا فوکس ہے، جو دھیان ہے، وہ پورا ہمارے مقصد پر ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی باتوں پر ہونا چاہیے یا کسی سوچ میں ہم کو گم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہمیں جو مقصد، جس مقصد کے لیے ہم تلاوت کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، ہماری ساری توجہ اسی عمل پر مرکوز ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سورت کا ہم عمل کر رہے ہیں اس کے ہمارے تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر مان لیجئے ہم نے جیم کی جگہ پر زا ادا کیا اور زا کی جگہ پر ہم نے زال ادا کیا، یا سا کی جگہ ہم نے سین ادا کیا، یا سین کی جگہ ہم نے شین ادا کیا، یا سواد کی جگہ ہم نے سا ادا کیا، یا کاف کی جگہ ہم نے قاف ادا کیا۔ اس طریقے سے کئی الفاظ ہیں جن کی آواز یکساں نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ اکثر کم علمی کی بنیاد پر آواز کو یکساں کر دیتے ہیں، جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی تلاوت کو درست کریں، کسی اچھے قاری کے ذریعے یا کسی اچھے حافظ قرآن کے ذریعے ہم اپنی تلاوت کو درست کریں۔ اس کے بعد میں ہم کسی عمل کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سورت کو عمل میں لاتے ہیں تو ہمارا یقین قرآن عظیم پر اور اللہ کی ذات پر پورا ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کی بنیاد پر ہی ہمارا عمل کامیاب ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم جو لقمہ کھاتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ لقمہ جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ لقمہ صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی کمائی پر بھی دھیان دینا چاہیے، اور ہمیں نمازوں پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے تحت پڑھ رہے ہیں یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور آپ کی عزت کو دوبالا بھی فرماتا ہے، اور جو کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے اس کام میں نہ برکتیں ہوتی ہیں اور نہ اس کام سے ہمیں عزت حاصل ہوتی ہے۔ اور رہی بات قرآن عظیم کی مقدس تلاوت کی، تو اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم جو ہے وہ ایسا اللہ نے اتارا ہے، ایسی کتاب ہے کہ میری امت اگر اس کو صحیح معنوں میں پڑھ لے اور سمجھ لے تو وہ نجات پا جائے گی۔ اور ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن عظیم، جس قرآن عظیم کی تلاوت ہم کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم جب ہمارے مردوں کو فیض پہنچاتا ہے، اس پر ہم سب کا ایمان کامل ہے کہ ہمارے مردوں کو قرآن عظیم سے فیض پہنچتا ہے۔ تو جو قرآن عظیم مردوں کو فیض پہنچا سکتا ہے، وہ قرآن عظیم زندوں کو فیض کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں
عمل میں صحیح سے لانے کے لیے کوئی بھی صورت یا کوئی بھی وظیفہ صحیح سے کرنے کی اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے فضل، اپنے حبیب کے توسل سے ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ بالخصوص میرے مولا ہم سب کو قرآن عظیم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ قرآن عظیم میں شفا تھی، شفا ہے اور شفا رہے گی۔ اسی لیے قرآن عظیم کو جب بھی ہم اور آپ پڑھیں تو قرآن عظیم کی تلاوت اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ رب العزت اس قرآن عظیم کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے گا۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے تو انشاءاللہ تعالی قرآن عظیم سن کر بھی آپ کو فائدہ ہوگا، قرآن عظیم پڑھ کر بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ قرآن عظیم کو اگر آپ کسی جائز مقصد کے لیے چھوئیں گے تو آپ کو اس مقصد میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اور قرآن عظیم کو صرف اگر پڑھنا بھی نہیں جانتے اور آپ کو قرآن عظیم کو آپ نے دیکھنا ہے، صرف اس کی لائنوں پر انگلی رکھ کر کے اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ قرآن عظیم پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے، لہذا اگر ہم اس طریقے سے اعتقاد قرآن عظیم پر ایمان رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک دن ہم اپنے مقصد کو ضرور پہنچیں گے۔ اور ایک آخری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو مان لیجیے اس نے 21 دن یا 11 دن کوئی عمل کیا، کسی سورت کو پڑھا یا کسی آیت کا وظیفہ کیا، اس کو کامیابی نہیں ملی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس سورت سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ سوچے، اور سوچنا بھی یہی چاہیے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن عظیم کے پڑھنے میں تو کہیں غلطی نہیں ہوئی، قرآن عظیم کہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ قرآن عظیم کی تلاوت میں تو کہیں غلطی نہیں ہے، یا ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو لہذا آپ اپنے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو میں نے بتایا نا قرآن عظیم میں شفا ہے، قرآن عظیم میں شفا ہے، قرآن عظیم میں شفا ہے۔ تو قرآن عظیم میں جب شفا ہے تو غلطی ہم سے ہی ہوتی ہے، تو لہذا آپ اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ اور یہی ہمارے جو علماء کرام مفسرین اکرام ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ عمل جب آپ کریں تو ایک مرتبہ میں اگر کامیاب نہ ہو تو 2 مرتبہ کریں، 2 مرتبہ میں اگر کامیاب نہ ہو تو 3 مرتبہ میں کریں، انشاءاللہ تعالی ایک دن وہ عمل آپ کا ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی ہر نیک جائز تمنا کو پورا فرمائے، اور آپ جس مقصد سے قرآن عظیم ہمارا سنتے ہیں، قرآن عظیم آپ یا پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔